حالانکہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات یہ ایسے ہے کہ میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، آپ ہی کے نام بھی انہی کے ساتھ ہی ہوں۔ نہیں، بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، اعتراض اٹھاتے ہیں شاید یہ سیٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے پاس بہت ساری جماعتیں آپس میں الجھ جاتی ہیں، بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ ہی قدم اٹھاتے ہیں، آپ ہی کی آواز زیادہ مؤثر ہوتی ہے، حالانکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو مرکزی جمعیت کے امین ہیں ساجد میر صاحب ہیں، پروفیسر ساجد میر صاحب، انہوں نے کیوں حمایت کر دی؟ کیا وہ اس نظریے کو نہیں دیکھتے یا ان کا مطمع نظر سیٹ ہے؟ اپنا بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، اپنا حلقہ بھی رکھتے ہیں، مجمع بھی رکھتے ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں، سیٹیں بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی نہیں سنی جاتی اور نہ ہی وہ سناتے ہیں۔ وہ ہمارے امیر ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے قدردان بھی ہیں، اور جماعتی معاملات میں ان کے ہم نوا بھی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے سیاسی اعتبار سے میری سوچ کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بات جو ہے نا اگر ہائی لائٹ نہیں ہو رہی تو ہائی لائٹ ہو جائے۔ ایک تو نوجوان آپس میں الجھتے ہیں اس بات پہ، سوشل میڈیا پہ۔ سوشل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عابر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سٹوریز۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں۔ ان کا نام علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ ہے، اور آپ ان کو کافی حوالے سے جانتے ہیں، لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مسلکی غیرت کے حوالے سے یہ سب سے پہلے قدم اٹھاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، 17 کو یہ ابتدا ہے، لیکن انہوں نے جو اپنا عہد کیا ہے اور یہ بات کی ہے کہ ہم نے دینی جماعتوں کو سپورٹ کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں، اور یہ نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے صرف انہی کو کیوں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی جو جماعت کے سربراہ ہیں سینیٹر ساجد میر صاحب ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم نون لیگ کی حمایت کریں گے، لیکن یہ دینی جماعتوں کی کیوں حمایت کرنا چاہتے ہیں، انہی سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ دو باتیں سامنے آئی ہیں، ایک طرف حالانکہ وہ بھی آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نون لیگ کی حمایت کریں گے، تو آپ دینی جماعتوں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر بات ہمیں پاکستان افریقہ لا الہ الا اللہ کی عملداری کے لیے حاصل کی ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں عرصے سے بدار گناہ کھلے ہوئے ہیں، شراب کی خرید و فروخت کا کام جاری ہے، سودی لین دین کاؤنٹر میں کھلے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے کبھی مسلم لیگ نے اور کبھی تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں جو خالصتاً سیاست کرتی ہیں مذہب سے ہٹ کر، انہوں نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں اپنا موقف بیان نہیں کیا۔ اس ملک میں جتنی بھی کامیاب تحریکیں چلی ہیں علماء کے اتحاد اتفاق سے چلی ہیں، چاہے وہ طریقہ نظام مصطفیٰ ہو یا طریقت میں نبوت ہو۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ علماء کو یک جان اور یک زبان ہو کر پارلیمنٹ کے اندر دینی اقدار کے فروغ کے لیے، سامراج کے چالوں کو ناکام بنانے کے لیے، اور خاص طور پر حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر شاعر اللہ کے تحفظ کے لیے یکجان ہو جانا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے اور سیکولر جماعتوں کا ہی تعاون کرتے رہیں گے تو ملک کے اندر پھر لا الہ الا اللہ کی عملداری تو نہیں ہو سکتی۔ تو بات بالکل سیدھی سادھی ہے، لا الہ الا اللہ کی عملداری کے لیے مشترکات کی بنیاد کے اوپر ہم دینی جماعتوں کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، اعتراض اٹھاتے ہیں شاید یہ سیٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ کوئی حرج والی بات نہیں، ملک کے اندر جو جماعتیں سیاست کرتی ہیں سیٹ کے لیے کرتی ہیں۔ سیٹ لینے کا بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک آپ چوری ڈکیتی کے ذریعے لے لیں، ایک آپ ہرد برد کے ذریعے لے لیں، ایک آپ جو ہے کوئی ڈاکوؤں کی حمایت کے ذریعے لے لیں، ایک آپ جو ہے وہ بد کرداروں کی حمایت کے ذریعے لے لیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ آپ نظریاتی بنیاد پہ چلیں۔ نظریاتی بنیادوں کے اوپر چلتے ہوئے سیٹ ملنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سیٹ والا مقصد ثانوی ہے، اصل مقصد نظریات کی عملداری ہے۔ اگر سیٹ کا مقصد اولین حیثیت رکھتا ہو پھر تو سیکولر جماعتوں سے چلنے میں سیٹ ملنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو یہ جو مرکزی جمعیت کے امین ہیں ساجد میر صاحب ہیں، پروفیسر ساجد میر صاحب، انہوں نے کیوں حمایت کر دی؟ کیا وہ اس نظریے کو نہیں دیکھتے یا ان کا مطمع نظر سیٹ ہے؟ دیکھیں، وہ اپنی دانش کے اندر جو بات بہتر سمجھتے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ ہمارے امیر ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے قدردان بھی ہیں، اور جماعتی معاملات میں ان کے ہم نوا بھی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے سیاسی اعتبار سے میری سوچ کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک تو نوجوان آپس میں الجھتے ہیں اس بات پہ، کوئی سوشل الجھنے میڈیا کی پہ ضرورت نہیں، کوئی الجھنے، جن کو جو بات سمجھ میں آتی ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے دینی جماعتوں کی بات کی ہے، جو جس حلقے میں دینی جماعت بہتر سمجھتے ہیں اس کو سپورٹ کر تو رہے ہیں۔ کیا آپ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ آئیں گے انشاءاللہ، جنرل الیکشن میں لیں گے، اس سال دینی طبقات کی حمایت کے ساتھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک جڑا والا میں سانحہ ہوا ہے اور میں حیران ہوں، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ ہی قدم اٹھاتے ہیں، آپ ہی کی آواز زیادہ مؤثر ہوتی ہے، حالانکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں تمام لوگ دوست آواز اٹھاتے ہیں، کوئی تنہا میں آواز نہیں اٹھاتا۔ بس کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا کے دوست یا نوجوان توجہ کر دیتے ہیں میری بات کی طرف، تو یہ بات شاید میں نے آواز اٹھائی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ جو آواز اٹھائی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو برکت پیدا کر دیتا ہے۔
वगरना मैं समझता हूँ कि अकेली मेरी कंट्रीब्यूशन से मसला हल नहीं हुआ, बल्कि सैकड़ों उलमा ने इसके लिए आवाज़ उठाई है और कारकुनों ने इसके लिए कोशिशें की हैं, लोगों ने मोहब्बत का मुजाहरा किया है। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से कोई मीडिया, कोई ज़राए अबलाग, कोई सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ रखने की वजह से हमारी आवाज़ को लोग थोड़ी अहमियत दे देते हैं, तो लगता है कि सिर्फ हमने उठाई है। हालांकि ये बात तासुर नहीं है, ये तासुर दुरुस्त नहीं है, ना मैंने कभी क्रेडिट लेने के लिए ये काम किया है। मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि वो बात जो है ना अगर हाईलाइट नहीं हो रही तो हाईलाइट हो जाए। हम जब हाईलाइट करते हैं, जब वो हाईलाइट हो जाती है तो मैं समझता हूँ वो तनहा हमारी कोशिश नहीं होती, उसमें उलमा इकराम, जमात, अहबाब, दोस्त सारे शामिल होते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी आवाज़ में बरकत पैदा कर दे तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। नहीं, आप भी को क्रेडिट दिया जाता है और ये हकीकी बात है, ये पता नहीं इखलास का काम है। लेकिन आपके पास बहुत सारी जमातें आपस में उलझ जाती हैं, बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, वो समझते हैं कि जी हमने ये काम किया है और आज भी यही मसले चल रहे हैं, ये क्या वजह है। हालांकि आप कह भी सकते हैं कि भाई ये बात ये ऐसे है कि मैं आप ही के साथ हूँ, आप ही के मैं अभी भी उन्हीं के साथ ही हूँ जो उलमा आपस में अगर किसी को कोई बदगुमानी उनका दूर करना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, उनकी खिदमत का भी मोतरफ हूँ, उनकी तायीद भी करता हूँ। लेकिन जब मेरे दोस्त अहबाब मुझे किसी मौके पर बुलाते हैं तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मजलूम की हिमायत करूँ, चाहे वो दारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कोई मजलूम शख्सियत हो। मैं उनकी हिमायत करता हूँ, लिल्ला फिल्ला करता हूँ। अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। तो वो कातिल पकड़े गए हैं आपके? कातिल अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े गए हैं, लेकिन हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे तब तक उनको सजाए मौत नहीं मिली। तो नाज़रीन, आपने इनके दोनों मौक़िफ़ सुने हैं, ये अल्लाह का फ़ज़ल ही है कि इनकी आवाज़ इतनी मौसर है। वरना बहुत सारे लोग रखते हैं, अपना हल्का भी रखते हैं, मजमा भी रखते हैं, क़ुव्वत भी रखते हैं, सीटें भी रखते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती और ना ही वो सुनाते हैं। हमने इनसे बात की, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बात में लाहियत भी है, खुलूस से नीयत भी है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ये शर्फ़ कबूलियत बख्शते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़ अल्लाह ने के बाद।